تو آپ نے ان کے ساتھ ایک آئس بریکر کرنا ہوتا ہے، جس تھوڑی سی بات کر لی، اس طرح کی کوئی اور ایکٹیویٹی. بہت سے آپ کو آئس بریکر اگر آپ آن لائن دیکھیں مل بھی جاتے ہیں ٹیچرز کے لیے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. کچھ میں کچھ حرام ایکٹیویٹیز بھی ڈالی ہوتی ہیں، ڈانس کر لیں، میوزک کر لیں، وہ اچھی چیز نہیں ہے. دوسرا میں نے نا نیٹ پہ کچھ ایسی بھی دیکھی ہیں، آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی، کہ وہ ٹیچر باہر کھڑی ہوئی ہے، بچے کلاس میں آ رہے ہیں اور کسی کے ساتھ وہ ہائی فائیو کر رہی ہے، کسی کے ساتھ وہ سے آگے پیچھے ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ کچھ کر رہی ہے. مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا، اس میں استاد کا بھی اور پیرنٹ کا بھی ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے، اور آپ کو پتا یہ اوور فرینک ہونا جو ہے اس رسپیکٹ کو ختم کر دیتا ہے. یعنی میں ایسی ٹیچر ہوں، میں بھی بہت سی جگہوں پہ بچوں کو پڑھاتی ہوں، تو میں بہت فرینک ہوں. میرے اسٹوڈنٹس آ کے الحمدللہ میرے سے ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں، لیکن نہ میں ڈس ریسپیکٹفل ہوں اور نہ میں ڈس ریسپیکٹ کو پسند کرتی ہوں. یعنی میری کلاس میں جب میں سیریسلی پڑھا رہی ہوں تو کوئی لطیفہ نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر کسی نے لطیفہ غلطی سے چھوڑا ہے میں سیریس رہوں گی، نہ میں کچھ آگے سے بولوں گی، میں پڑھاتی رہوں گی اور اس کو صرف ایک آنکھ سے اشارہ کروں گی کہ دس از ناٹ آن. بچوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم ہر طرح کی بات اپنے ٹیچر کو جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ ہو جا کے کر سکتے ہیں، لیکن ہم بدتمیزی نہیں کر سکتے. تو یہ رسپیکٹ جو ہے یہ سکھانی بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یہ سمجھ ہو کہ بیٹا میں پیرنٹ ہوں یا میں ٹیچر ہوں، اور آپ جو ہے نا آپ کو یہ میری بات سننی ہوگی. پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم چلیں کلاس میں کچھ رولز بناتے ہیں، اب ہم کلاس شروع کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لرننگ افیکٹو وہ بہت اچھی طرح سے ہم پڑھیں، ہم نے یہ اتنے سبجیکٹس پڑھنے ہیں، ہمارے اتنے ورکنگ ڈیز ہیں، اس میں ہمارے اتنے ٹیسٹ آنے ہیں، اور میں نے پچھلے تجربوں سے یہ سیکھا ہے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. تھوڑا سا بچوں سے بات کریں اور آپ ان سے کہیں کہ چلیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم کچھ چیزیں بناتے ہیں تاکہ ہم اپنے اس پورے سال کو بہت افیکٹو طریقے سے گزار سکیں. یہ نیگوسیشن آپ کی اب ہو رہی ہے. بچے ہمیشہ اپنی رائٹس کے بارے میں بات کریں گے، ٹیچر ان کو رسپانسبلٹیز جو ہے وہ ہائی لائٹ کروائے. مثلا بچے کہتے ہیں ہاں ٹیچر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا بریک ضرور ملے. آپ نے بچوں سے کہا چلیں آپ رولز بنائیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کیا ہونا چاہیے. بچے ایسی چیزیں بناتے ہیں، یہ میں نے کئی دفعہ کیا ہے، میں نے جونیئرز کے ساتھ کیا ہے، میں نے ٹین ایجرز کے ساتھ کیا ہے. ٹیچرز کئی ڈرتی ہیں، وہ کہتی ہیں وہ تو یہ کہہ دیں گے کہ وہ تو ہمارا تو پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی. اب اگر بچہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ ٹیچر بریک لمبی ہونی چاہیے تو میں پھر ان کو پورے کیلکولیشن لکھ دیتی ہوں. چلیں ہم امیجن کرتے ہیں کہ 1 آور کی بریک ہے، اب فرض کریں گے ہم نے ساری جو پیریڈز ہیں باقی سبجیکٹس جو پڑھانے ہیں ان کے ہم 5 یا 10 منٹ کم کر دیتے ہیں، تو ہمیں اتنے کریڈٹ آورز چاہیے اس سبجیکٹ کے لیے، تو وہ تو کم ہو گئے. پھر کیا کریں گے؟ اچھا بچہ بڑے آرام سے آپ کو کہہ دے گا ٹیچر 2 چیپٹر نہیں پڑھیں گے. تو آپ کے اچھا چلیں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر ہم 2 چیپٹر نہیں پڑھتے، اس سال ہم نے 2 نہیں پڑھے، اگلے سال پھر آپ نے یہ کیا 2 نہیں پڑھے، آپ میٹرک میں پہنچے، آپ ایف ایس سی میں پہنچے، آپ او لیول میں آئے، اے لیول میں آئے، کیا ہوگا؟ آپ کی لرننگ مس ہو جائے گی، اور اس وقت تک وہ دو چیپٹر ایک پوری کتاب بن چکے ہوں گے جو آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، نہیں سیکھا ہوگا، اور آپ کو اس کا کتنا نقصان ہوا. یعنی آپ نے بچوں کو بڑے لاجک سے ان کی رسپانسبلٹی کی طرف لے کر جانا ہے. مسئلہ یہ کہ ہم بھی سوچتے نہیں ہیں نا، تو ہم گھبرا جاتے ہیں اس وقت. بالکل اسی طرح اگر بچہ کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے ٹیچر پھر بریک اتنی کر دیں، یا بچہ کہتا ہے ٹیچر لیٹ آنے پہ نا ڈانٹ نہیں پڑنی چاہیے. آپ کے جو بچہ لیٹ آتا ہے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے بتائیں ذرا. آپ اپنے سینٹیمنٹس بتائیں. آپ کو پتا ہے ٹیچر کو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ ایک بچے کی لرننگ مس ہو رہی ہے اور ٹیچر اتنی محنت کر کے اتنی تیاری کر کے آئی ہوتی ہے. میں تو اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے میں آپ کے لیے کتنی دعائیں مانگتی ہوں جب میں یہ لیسن پریپیئر کر رہی ہوتی ہوں. آپ لوگوں کی شکلیں میری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، کیونکہ ایک ٹیچر کا حال تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور اگر آپ میں سے کوئی مجھے کلاس میں نہ نظر آئے یا لیٹ آتا نظر آئے، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ اس نے مس کر دیا، اب اس کو خود سمجھنا پڑے گا، اس کو کتنی مشکل ہوگی. تو اس سے کیا ہوتا ہے بچے وہ رسپانسبل بیہیویئر سیکھتے ہیں، اور ٹیچر کو بڑا ویل پریپیئر ہونا پڑتا ہے کہ کیسے آؤٹ کمز ہوں گے رولز کے. یعنی آپ جب رولز بناتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے اب میں نے بڑے اچھے طریقے سے سارے رولز بنا دیے ہیں اب سب کچھ ٹھیک ہوگا. نہیں، بار بار غلطیاں ہوں گی اور بار بار آپ کو ان کے اوپر لانا ہوگا. تو بڑی کیئرفل پلاننگ کے ساتھ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اتنی جگہوں پہ صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا ہے میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہمارا لیسن ٹائم پہ ہو، افیکٹو ہو، سب بچوں کو سمجھ آئے، جب ایگزام ہو تو اس کا رزلٹ اچھا آئے. 5-6 ایکسپیکٹیشنز میں دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں آپ رولز بنائیں. وہ وہی رولز بناتے ہیں جو میرے کاغذ پہ لکھے ہوتے ہیں جو میں نے ان کو دینے ہوتے ہیں.
اور وہ جب بناتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں اب یہ آپ نے رولز بنائے ہیں، اب آپ کو فالو کرنا ہوگا، اور میں پھر ان کے ساتھ یہی رسپانسبل بہیویئر کو ڈسکس کرتی ہوں. پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنی اسی میں آپ اسٹیٹمنٹ آف ڈائریکشن بھی کرتے ہیں، جو میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ کوڈ کرتے ہیں کہ وٹ ڈو وی ایکسپیکٹ ٹو گیٹ ان دس اینوئل کیلنڈر. پورے گائیڈنگ پرنسپلز آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور آپ نے بہیویئر کی پوری ڈسکرپشن دینی ہوتی ہے کہ ہاتھ کیسے کھڑا کرنا ہے، پوچھنا کیسے ہے، کس چیز پہ کس طریقے سے بات کرنی ہے. چلڈرن آر مور انسپائرڈ بائی دیئر پرسنل فیلنگس وی ہیو فار دیم. بالکل بہت انسپائر ہوتے ہیں اگر ہم اپنی فیلنگس کی ان سے بات کریں. ہر رول کا آپ نے وہ ایگزیکٹ بہیویئر جو ہے وہ ڈسکرائب کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی، نہ پتا ہوتی. وہی بات ہے جو میں آپ کو کہی تھی کہ وہ آگے جا کر بھی پھر مسئلے مسائل آتے ہیں. یہ بھی ایک ماڈل ہے. ان کلاس وی ریسپیکٹ ایچ ادر اینڈ ہیلپ ایچ ادر ٹو لرن. وی ڈو دس بائی لسننگ ٹو ون another. بتانا ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو ہم اس کی بات آرام سے سنیں گے، اور یہ ٹیچر پہ بھی لاگو ہوگا. اکثر اوقات ٹیچرز بھی بات نہیں سن رہی ہوتی ہیں، یا کوئی بچہ بات کر رہا ہے تو دوسرا آرام سے سنے گا. We know we are on track when we stay quiet when others are speaking. Raise our hand when we want to talk. Remember what was said. اب آپ نے یہ جنرل رول بنائی، جب میں پڑھا رہی ہوں تو میری کلاس میں ایسے نہیں ہوگا. یہ جو ایک جملہ اکثر ٹیچرز بولتی ہیں کہ میں بہت اسٹرکٹ ٹیچر ہوں اور میری کلاس میں کوئی ہل نہیں سکتا، یہ کوئی اچھا جملہ تو نہیں ہے. کہ اگر آپ اس چیز کو بڑا اپنے لیے آپ پراؤڈ ہوتی ہے اس بات معاملے میں. میں نے کئی ٹیچرز کو اپنے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسی بات کہہ رہے تھے کہ میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں اور مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، میں تو بڑی سختی کے ساتھ جو ہے یہ سب کو یہ چیز پڑھاتی ہوں، اور بڑی وارننگ کا سٹائل ان کا ہوتا ہے ان چیزوں میں. یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے جب آپ کو ضرورت ہے بات کرنے کی. شیئرنگ مٹیریل کیا کریں گے؟ الاؤ ادرز دیٹ چانس ٹو یوز کلاس روم مٹیریل. Sometimes allow others to use our own thing. شیئرنگ کیسے کرنی، کس چیز کی کرنی، کس چیز پہ نہیں کرنی. کئی دفعہ کوئی بچہ اپنی کاپی دے دیتا ہے، کسی نے کوئی آیا نہیں 2-3 دن اور وہ اب دوسرے نے گما دی. وہ ویسے ہی irresponsible بچہ ہے، وہ چھٹیاں بھی اتنی کرتا ہے، اب اس کی گما دی. تو ایسی چیزوں کو شیئرنگ کرنے کے لیے اب آج کل فوٹو کاپیز ہیں. آپ پہلے ہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کو فوٹو کاپی کروا کے دے گا، آپ اپنی کاپیز کسی کو نہیں دیں گے. ٹیکنگ ٹرنس. ریز آور ہینڈ وین وی وانٹ ٹو ہیلپ اینڈ لیٹ ادرس ٹو تھنگس وی ہیو انجوائڈ. جو ہم چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی بات ہے اس طرف لے کے جائیں. پھر کلاس روم ڈیسیژنز کیسے بنائے جائیں گے، ان کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے کی پرابلم سنتے ہیں، کیسے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، کیسے ون ون لاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک کا فائدہ ہو جائے اور سب کا نقصان ہو جائے. تو ٹیچر ہمیشہ اپنی کلاس رول بناتے ہوئے یا اس کو امپلیمنٹ کرتے بتاتی ہے کہ بیٹا ایک کے نہ فالو کرنے سے سب کا نقصان ہوتا ہے، یہ صرف ایک کا نقصان نہیں ہوتا. اور ہم نے بیسٹ ان پٹ دینی ہے سیکھنے کے لیے، کیونکہ ہم یہاں پہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم نے ایک دوسرے کی کیئرنگ کرنی ہے، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کو مسئلے کو حل کرنا ہے. اب ڈسپلن میں کیا کیا جائے گا یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. لیٹس سے آپ نے رولز بنائے، سارے ایسے ہی طریقے سے کیے لیکن نہیں فالو ہو رہے. پہلا آفینس، جب بچہ پہلی غلطی کرتا ہے اور اس کو رول کو بریک کرتا ہے، آپ اس کو اگنور کرتے ہیں اور آپ ان کو بار بار انہی رولز کو ریپیٹ کرتے ہیں. یعنی کچھ another few weeks کے لیے آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ شاید اس بچے کو یہ رول انٹرنلائز کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، اور پازیٹیو اسٹروک کے ساتھ کرتے ہیں. کئی دفعہ ڈائریکٹلی کچھ جگہوں پہ اس کو 1-to-1 الگ سے ساری کلاس سے الگ کر کے، کیونکہ ساری کلاس کے سامنے جب آپ کہیں گے بیٹا آپ نے رول نہیں فالو کیا، بار بار کہیں گے تو وہ اس کے لیے ہیوملیٹنگ ہو جاتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا سب، کیونکہ بعد میں اسٹوڈنٹس اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ مزہ آیا تمہیں ٹیچر نے یہ کہا. تو کہیں اگنور کر دیا اور صرف رولز بار بار بتاتے رہے. کئی دفعہ پازیٹیو اسٹروک دیا، اسٹروکس بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگے سکھاؤں گی. تو آپ بچوں کو یہ کرتے ہیں اور اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہفتے گزر گئے اور آپ نے سب کچھ کیے لیکن مسئلہ نہیں حل ہو رہا، اب آپ اس پہ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب مجھے کچھ کرنا ہے، اب آپ اس بچے کو الگ سے بلاتے ہیں، اس کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور اس کو پرائیویٹ میں ایک وارننگ دیتے ہیں. اچھا، وارننگ کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. جب ہم نے بچوں کو وارن کرنا ہوتا ہے کسی چیز کے لیے تو ہم ہمیشہ نیچے بیٹھتے ہیں، ان کے آئی لیول پہ آتے ہیں. میری آنکھ ان کی آنکھ کے لیول پہ ہونی چاہیے. اگر آپ کھڑے ہو کے بچے کو کہہ رہے ہیں تو یہ ایک بلی کرنے والا پوسچر ہوتا ہے، اس سے بچہ صرف ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، وہ سیکھتا نہیں ہے. آئی لیول پہ آنے کا مطلب یہ کہ میں جو بات کر رہی ہوں سائیکولوجیکلی بچے کو یہ سمجھ آتی ہے ہم برابر کی بات کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بالکل ایسی چیز سمجھا رہی ہوں جو آپ کر سکتے ہیں.
ہم ایک قسم کا اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے. اب اس کے آئی لیول پہ آپ آئے, آپ نے آئی لیول پہ آ کے اس کا نام لیا, اس کا ایون آپ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں. اگر چھوٹا بچہ ہے, بڑا بچہ ہے تو آپ اس کو سامنے چیئر پہ بٹھا سکتے ہیں اپوزٹ دا ٹیبل, اور پھر آپ اس سے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ صرف بات کر سکتے ہیں. اور آپ اس کا نام لے کے کہتے ہیں, مثلا آپ سے کہتے ہیں عبداللہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. بچے نے جب غلطی کی ہوتی ہے نا, اسے پتا ہوتا ہے, یا تو وہ نیچے دیکھتا ہے اوپر نہیں دیکھتا, یا وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. لیکن آپ آگے بات نہیں کریں گی, آپ بالکل ایک فرم لیکن اگریسو نہیں ہوں گی. آپ اس ٹون میں آپ اسے کہیں گی عبداللہ آپ میری طرف دیکھیں گے تو مجھے آپ سے بات کرنی ہے, اور آپ 2 منٹ خاموش ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے عبداللہ آپ کو میری طرف دیکھنا ہوگا جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں. کیونکہ آئی کانٹیکٹ سے بچے کو سمجھ آتی ہے یو مین بزنس, اور وہ نا اس سے خوف زدہ ہوتا ہے. آپ نے گھورنا نہیں, آپ نے صرف دیکھنا ہے. اب بچہ آپ کو دیکھے گا, جب وہ نظر ادھر کرے گا آپ خاموش ہو جائیں گی, اور پھر آپ اس کو کہیں گے کہ میری طرف دیکھیں. اب وہ بچہ جب آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو اب آپ اس کو کیا کہتی ہیں, عبداللہ میں اپسیٹ ہوں, اپنی فیلنگز کی آپ بات تھوڑی سی کرتی ہیں. مثلا میں کافی دنوں سے آبزرو کری تھی کہ آپ یہ کام نہیں کر پا رہے, اور میں نے کلاس میں کوشش کی کہ میں ان رولز کو ریوائز بھی کروں, تاکہ یہ کہ اگر مجھے لگا کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ سمجھ جائیں, لیکن یہ ورک نہیں ہو رہا, یہ کام نہیں کر رہا. کیا کوئی مسئلہ ہے, کیا میں کسی طرح سے آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ 2 to 3% بچے آپ کو مسئلہ بھی بتا دیتے ہیں. مثلا ساتھ والا بچہ مجھے تنگ کر رہا ہے, مثلا گھر میں کوئی پریشانی ہے, مثلا کوئی چیز نہیں مجھے سمجھ آ رہی. اور اگر وہ بچہ ویسے ہی کر رہا ہے, وہ کیا کرے گا, خاموش ہو جائے گا اور کہے گا نہیں میم نہیں, سوری. تو پھر آپ اس کو دوبارہ اس رول کو, اگر کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو یہ نہ کہیں جھوٹ بول رہا ہے, بہانے بازی کر رہا ہے, آپ اس کے مسئلے کو حل کریں گی. اگر وہ مسئلہ نہیں بتاتا اور وہ صرف آپ کو یہ کہتا ہے کہ سوری میم اب نہیں میں کروں گا, تو اب آپ اس کو کیا کہیں گی, اب آپ وہ رول ریوائز کریں گی. میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ جب آپ میری کلاس میں ہوں تو آپ یہ کریں. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں تو مجھے کسی اور ٹیچر سے بھی شکایت نہیں آنی چاہیے. اس کا مطلب ہے میں آپ کو سب کچھ سکھانے میں فیل ہو گئی ہوں. نرسری کے بچے آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں, تو کیا ان کے لیے بھی یہ رولز بنانے چاہیے؟ بالکل بنانے چاہیے. ان کو بھی یہ سمجھ آتی ہے, لیکن ان کے لیے ان کی ایج کے مطابق بنانے چاہیے. تو آپ کو وہ عمر کے حساب سے ضرور دیکھنا ہے تب وہ بچہ کتنا انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, اس کو کتنا میں نے انگیج کرنا ہے کہ یہاں تک اسے سمجھ آ جائے, اور ڈانٹے بغیر میں اس سے کیا کام کرواؤں. اب آپ بچے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا پھر یہ رولز ہیں, آپ نے اس کو رولز بتائے, اب آپ اس سے ریپیٹ کرواتے ہیں کہ کیا آپ مجھے بتائیں گے آپ کلاس میں کیا کریں گے. اب وہ بچہ جو ہے آپ کو بتاتا ہے, اور آپ کہیں کہ اگر آپ سے یہ نہیں کیا جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے. اکثر تو بچے قسمیں وعدے کھاتے نہیں ٹیچر میں کروں گا, لیکن آپ پھر بھی انسسٹ کرتے ہیں نہیں بیٹا اگر فرض کریں آپ نہ کر پائے تو آپ کیا کریں گے. آپ اس کو کہتے ہیں آپ میرے پاس آئیں گے, مجھ سے پوچھیں گے, میں آپ کو ہیلپ کروں گی کہ آپ اس رول کو اپلائی کیسے کریں, اور پھر آپ اسے پیار کر کے بھیج دیتی ہیں. بڑا بچہ ہے جس سے آپ کو ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے, باقی آپ سب کچھ وہی کرتی ہیں, لیکن فزیکل ٹچ آپ اس کے ساتھ نہیں رکھتے. اگر لڑکی ہے تو آپ اس کو بھی ٹچ دے سکتے ہیں, کندھے پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں بیٹا تو میرے بچوں کی طرح ہو. ٹھیک, پروف کریں کہ جی آپ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں بائی شوئنگ می رسپیکٹ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی چیز ٹھیک نہیں کری تو یو کین آلویز شیئر وتھ می, آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کو میرا سبجیکٹ نہیں اچھا لگ رہا, آپ کو میرا سبجیکٹ نہیں اچھا لگ رہا, میرا پڑھانے کا طریقہ نہیں اچھا لگ رہا, تو پھر بھی ایک نالج کی رسپیکٹ تو ہے نا, برداشت کریں. زندگی میں آگے جا کے نوکری میں, شادی میں, باقی حالات میں بہت کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے کہ آپ برداشت کرنا سیکھیں. تو آپ ان کو ہمیشہ سیٹل طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے جو بچہ آپ کی سیکنڈ وارننگ کے بعد بہتر ہو جاتا ہے, کچھ عرصے بعد پھر آپ کو اس کو فرسٹ وارننگ دینی ہوگی. یعنی وہ بار بار بھولتے ہیں بچے, کچھ بچوں کی پرسنالٹی ٹیمپرامنٹس ہوتی ہے نا, بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. Making rules is easy, then the process of implementation need more patience and strength, especially teachers. جی یہی بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ ٹیچرز اور ایون مدرز بھی رولز بنا دیتی ہیں, رولز کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے. اگر تو بچے نے وارننگ سن لی, بہت اس پہ اثر ہوا, 2-4 مہینے کچھ کلاسز میں ٹھیک رہا, نہیں ہوا تو پھر آپ دوبارہ سے آ جائیں, اگنور, ریپیٹڈ رولز, پازیٹیو اسٹروک, اب آپ ایک سیکنڈ وارننگ دے دیں. ویسے کم بچے ہوتے ہیں جن کو اس وارننگ پہ جانا پڑتا ہے اگر آپ افیکٹو طریقے سے کریں. میں نے تو اتنے سالوں میں دیکھا ہے جس بچے کو بھی میں نے بلا کے وارن کیا ہے نا, مجھے اس کو دوبارہ نہیں کہنا پڑا, ہلکا پھلکا کلاس میں اشارہ کرنا پڑا ہے لیکن زیادہ نہیں کہنا پڑا, بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں, سیٹل ہو جاتے ہیں.
مطلب اس لیول کی بدتمیزی نہیں کرتے یا ڈسٹربنس نہیں کرتے. وہ ان کی وہ ٹیکٹائل پرسنالٹی ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے ہلتے جلتے ہیں, باقی وہ تنگ نہیں کرتے. لیکن اگر ایک بچہ سیکنڈ وارننگ کے بعد اگلے دن ہی ویسے ہی بیہیویئر دے رہا ہے, تو اب آپ کا تھرڈ آفینس یہ ہے کہ آپ اپنی کوآرڈینیٹر کے نوٹیفیکیشن میں لکھیں, جو بھی آپ کا سینئر ہے آپ ان کو بتائیں. اچھا, یہاں سے یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ یہ طریقہ نہیں فالو کرتے. وہ کیا کرتے ہیں, بچے نے کچھ غلطی کی نہیں تو فوراً کہا میں جا رہی ہوں پرنسپل کو بتانے. تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے ہم انڈر ہینڈ بچوں کو میسج کیا دے رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بیچاری ہیلپ لیس ٹیچر ہوں, میرے سے تو تم میں سے کوئی بھی ہینڈل نہیں ہوتا, یہ جو پرنسپل ہے نا اسی نے تمہیں ہینڈل کرنا ہے. تو بچہ کلاس میں بیٹھ کے سوچتا ہے ٹیچر تو مجھے ہینڈل نہیں کر سکتی, پرنسپل نے کہاں بار بار آنا ہے, ٹیچر 6 دفعہ کہتی ہے تو کبھی ایک دفعہ پرنسپل کے پاس جاتی ہے یا کوآرڈینیٹر کے پاس جاتی ہے, وہ میں دیکھ لوں گا. گھر میں بھی مائیں یہ غلطی کرتی ہیں, آنے تو تمہارے ابو کو, کہ آپ نے یہ نہیں کسی اور کا نام نہیں لینا, آپ نے کہنا بیٹا اس وقت تو آپ میری کلاس میں ہے نا اور میں آپ کی ٹیچر ہوں نا, تو میں نے ہی آپ سے ڈیل کرنا ہے اور میں نے ہی آپ کو ہینڈل کرنا ہے, اور اس سے آگے تو بات ابھی کوئی جائے گی نہیں. تو اب آپ نے کوآرڈینیٹر سے ڈسکس کرنا ہے کہ جی یہ میرے سامنے چیلنج آ رہا ہے, اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں یہ 2 اسٹیپس لے چکی ہوئی ہوں ان اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, مطلب 2 مہینے ہو گئے اور میں اس کو ہینڈل کر رہی ہوں. کوآرڈینیٹرز کو بھی میں یوزلی یہ کہتی ہوتی ہوں کہ آپ جب آپ کے سامنے ایک ٹیچر آتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ جی یہ چیلنج آ رہا ہے, تو امیڈیٹ جسے کہتے ہیں جمپنگ ٹو کنکلوژن نہیں ہونا چاہیے, فوراً فیصلہ نہیں کریں. آپ جا کر ان کو آبزرو کریں کلاس میں, اور ٹیچر کو یہ چاہیے کہ یہ نہ کرے کہ پہلے کلاس میں وہ کوئی بلنڈرز بھی کر رہی ہے, ارریگولر بیہیویئر دے رہی ہے, اور جس دن کوئی آبزرو کرنا ہے اس دن وہ اپنی طرف سے سارے پروٹوکالز کو فالو کرے. اس سے آپ کی اپنی اصلاح نہیں ہوگی. آپ جیسے کلاس لیتے ہیں نا ویسے ہی لیتے رہیں. کوآرڈینیٹر کا کام کیا ہے کہ وہ چلتے پھرتے آبزرو کرے. اب اس میں بہت سی سچویشن سامنے آتی ہیں. کئی دفعہ بچے کی سیٹنگ صحیح نہیں ہوتی, صرف سیٹ بدلنے سے فرق پڑ جاتا ہے. کئی دفعہ ٹیچر جو سمجھا رہی ہوتی ہے اس کا لیول وہ نہیں ہوتا, تو ٹیچر کو چند ٹپس دینے سے کہ آپ پڑھائیں اس طرح سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو کئی دفعہ اور اس قسم کی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو کرنے سے ہی سولوشن نکل آتا ہے, گائیڈنس مل جاتی ہے. لیکن کچھ بچے اگر نہ سمجھیں تو اب وہ کوآرڈینیٹر اس بچے کو اپنے پاس بلائے اور اس سے بات کرے, اور وہی ایک طریقہ ہوگا. کوآرڈینیٹر اس کو بتائے گی کہ بیٹا دیکھیں یہ بیہیویئر تو نہیں ہم ایکسپٹ کرتے, آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ٹھیک لگ رہی, ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس پہ ورک کریں, لیکن یہ بیہیویئر ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور یہ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ویسے بہت ہی کم بچے ہیں جن کو اگر آپ اس طریقے سے فالو کریں تو آپ کو یہاں تک جانا پڑتا ہے. اور فرض کریں کہ اگر آپ کو لگا کہ نہیں یہ وارننگ بھی کام نہیں کر رہی, یا یہ کہ فرض کریں کوآرڈینیٹر نے وارن کیا, بچے نے کچھ دن بیہیو کیا, پھر وہ پیچھے چلا گیا, پھر ٹیچر نے 1-2 دفعہ وہی اگنور, ریپیٹ رولز, پازیٹیو اسٹروکس دی, پھر وارن کیا پرائیویٹ میں, پھر کوآرڈینیٹر نے 1-2 سیشنز کر لیے, اب آپ کو سب کو لگا کہ نہیں یہ بچہ نہیں سیٹل ہو رہا, اب آپ کو پیرنٹ سے بات کرنی ہے. اب پیرنٹ سے میٹنگ کا بھی ہمیں سٹائل پتانا چاہیے. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو بلاتے ہیں اور پیرنٹس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ نوٹ کریں گے کہ جب آپ کے بچوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پیرنٹس آنا نہیں چاہتے. پی ٹی ایم میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جن کے بچوں کا تو رزلٹ اچھا ہے وہ سارے ماں باپ آئے ہوتے ہیں, جن کے بچوں کا کوئی چیلنج ہوتا ہے وہ نہیں آتے, کیونکہ ٹیچرز اس قدر انسلٹنگ طریقے سے بات کرتی ہیں, آپ کو نا بڑا برا محسوس ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مطلب میں نے کیا گناہ کر دیا. میں نے اپنے بچے کو سکھا کے بھیجا تھا بیٹا کلاس میں جاؤ گے نا تو ساتھ والے کو چٹکی کاٹنا, کسی کی کاپی چھین لینا, تم چیٹنگ کر لینا, اور ٹیچر کے ساتھ تو بہت ہی بدتمیزی کرنا, اور بریک میں 2-4 بچوں کو مار پیٹ بھی کر دینا. یہ تو کوئی بھی پیرنٹ نہیں سکھا کے بھیجتا. ہر پیرنٹ چاہتا ہے اس کے بچے کی اچھی رپورٹ آئے, اس کو کپ ملے, ٹرافی ملے, ٹیچر کہے کہ جی بہت اچھا بچہ ہے آپ کا. اب وہ ماں باپ بھی کئی دفعہ ہیلپ لیس ہوتے ہیں, چاہے ان سے غلطیاں ہو رہی, جیسے ہم ٹیچرز ہیں نا ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, ہم کئی چیزیں مس ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پیرنٹ سے بھی یہی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ چیزوں کو, سچویشنز کو مس ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جب پیرنٹ کو بلائیں تو اب وہ بہت اینشیس ہو کے آتے ہیں. پیرنٹ جو ہوتا ہے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے. اب وہ جب وہ جا کے پیرنٹ پوچھتا ہے کہ جی کیا ہوا, تو اب آپ نے ان کو بہت سیٹل کرنا ہے, مسکرانا ہے, آرام سے بیٹھنا ہے, آپ کے نا بیٹھیں, آپ تشریف رکھیں, پانی شانی آفر کیا, پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ ہمیں آپ کے بچے کے کچھ کنسرنز ہیں. اب بیٹھ کے ساتھ یہ نہیں اس کو ہم نے پھر سمجھایا, اس کو پھر سمجھایا, توبہ توبہ آپ کا بچہ کچھ نہیں کرتا, یہ بھی نہیں کرتا, وہ بھی نہیں کرتا. یہ تو اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ اے کیپیبل ٹیچر اور کیپیبل ٹیم. آپ کو اس بچے کو ہینڈل نہیں کرنا آتا,
اور آپ ٹیچر ہیں، آپ کوآرڈینیٹر ہیں، اور اب آپ ان کو وہی بات سکھا رہے ہیں کہ جی آپ ماں باپ ہیں، آپ کچھ کیوں نہیں کرتے. نہیں، آپ نے پہلے سینیریو سمجھنا ہے. دیکھیں گھروں کا بہت بڑا پیکج بچے ساتھ لاتے ہیں اور اس پورے پیکج کو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے. اب آپ ماں باپ سے پوچھتے ہیں ہمارے کچھ کنسرنز ہیں بچے کے بارے میں، ہمیں کچھ چیزیں بچے کی بادر کر رہی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر اس کا سلوشن نکالیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. اب ظاہر ہے کچھ چیزوں کی رسپانسبلٹی آپ پیرنٹس پہ ڈالتے ہیں اور کچھ چیزوں کی رسپانسبلٹی پھر آپ لیتے جب آپ کو پورا سینیریو سمجھ آتا ہے. مثلا جی بچہ ہوم ورک نہیں کر کے آتا، ہم نے اتنی دفعہ اس کو بلایا ہے، سمجھایا ہے، اس کی ٹیسٹ کی پریپریشن نہیں ہوتی. اب ماں اگر وہ کہتی ہے کہ جی میں کیا کروں، میرا ایک ابھی چھوٹا بچہ بھی ہے، میں اس کو ٹیوشن سینٹر بھیجتی ہوں، ٹیوشن والی آتی ہے، وہ پڑھاتی ہے لیکن وہ ٹھیک طرح سے نہیں پڑھاتی، پھر وہ کچھ کام نہیں کہتی. یا یہ کہ جی ابھی گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اور ایسا چیلنج ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اب اس پہ ان کو فیسیلیٹیشن دیتے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں اچھا اگر آپ اس کو ٹیوشن کے لیے بھی بھیج رہی ہیں اور پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ گھر میں کیوں نہیں پڑھاتی. ماں کہتی ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، دیکھیں نا میرے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، مہمان ہر وقت آتے ہیں، ارریگولیرٹی ہے. تو پھر آپ کیا کر سکتی ہیں، آپ اس کو ٹائم ٹیبل بنا کے دے سکتی ہیں کہ میں ایک ٹائم ٹیبل آپ کو بنا دوں گی، آپ جہاں ٹیوشن کے لیے بچہ جاتا ہے ان کو بتائیں اس طرح پڑھائیں.